الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء کی ابتدائی 43 آیات کا جائزہ ہم نے سابقہ نشست میں لے لیا تھا، جس میں براہ راست خطاب مسلمانوں ہی سے تھا اور مسلمانوں کو شریعت کے احکام یعنی ان کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکام دیے گئے تھے۔ اب آیت 44 سے خطاب کا رخ تبدیل ہوتا ہے اور اہل کتاب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کر دیں، یعنی تم کو جو اللہ تعالیٰ شریعت دے رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں، اس سے ان کے اندر حسد پیدا ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے وہ بھٹکا دیں۔ لہذا ان کے مختلف ان کے طرز عمل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں وہ تحریف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر وہ ایسے ہی حرکتیں کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر بھی ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت والوں پر لعنت کی تھی۔ اور انہوں نے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ ہم شرک بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معافی کر دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے سوا جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے بھی معاف کر دے گا، لیکن انہوں نے اگر شرک کو اختیار کیا ہے تو اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ یہ شرک تو ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر یہی ان کی روش رہی، اسی طرح کا معاملہ رہا، تو پھر یہ جہنم کے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جہنم کا آگ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس آگ میں ڈالے جائیں گے اور ان کی کھالیں جب یہ جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری کھال لے آئیں گے تاکہ تم عذاب کے مزہ کو مستقل چکھتے رہو۔ اہل کتاب کی مختلف ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ساتھ ساتھ ان کے اجتماعی زندگی سے متعلق بڑے اہم احکامات بھی دے رہے ہیں۔ لہٰذا آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک ضرور پہنچاؤ، یعنی امانت کی پاسداری کرو، اس کا جو بھی اہل ہے اسی کو وہ امانت دی جائے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے۔ یہ خاص طور پر مسلمانوں کی چونکہ ایک نظم اجتماعی قائم ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ان کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ جو بھی پوسٹ کریٹ ہوں اس کے اندر کمپیٹنٹ لوگ ہی فائز ہونے چاہیے، اس کے اندر نااہل لوگوں کو تم ہرگز تعینات مت کرو، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور وہ جو کہ تمہارے درمیان اولو الامر ہیں یعنی تم پر حاکم بنائے گئے ہیں ان کے بھی اطاعت کرو، اور اگر تمہیں محسوس ہو کہ کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو گیا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹا دو۔ تو اس طرح کے کچھ احکامات اہل کتاب سے خطاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ درمیان میں مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد منافقین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم رسول پر ایمان کے دعوے دار ہو، جیسا کہ وہ زبانی کلامی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر تم پر ان کی اطاعت بھی ہر حال میں لازم ہے۔ لہذا اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا یہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے آیت نمبر 64 میں اس بات کو بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے نہیں بھیجا اپنے رسول کو مگر اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر اس آیت نمبر 69 میں بیان ہوا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کے اطاعت کریں گے ان کو تو ان لوگوں کی میت نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پھر آیت نمبر 71 سے مسلمانوں کو پھر باقاعدہ جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اب تمہارا چونکہ ایک باقاعدہ نظم اجتماعی قائم ہو چکا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اب جہاد کرو،
خاص طور پر وہ مظلوم مسلمان جو کہ ستائے جا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں جن پر، ان کی مدد کے لیے اب نکل کھڑے ہو۔ یعنی مسلمانوں کی جب کوئی حکومت قائم ہو جائے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس اب اتنی طاقت ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، تو انہیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور جہاں کہیں بھی ظلم ہے اس کا خاتمہ کر لینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے انداز سے آیت نمبر 75 میں اس بات کو بیان کیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہیں کر رہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، حالانکہ وہ کمزور لوگ جو کہ مردوں میں ہیں، عورتوں میں ہیں اور وہ بچے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال کے، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو لہٰذا ان ظالموں سے نجات دلانے کے لیے ان مظلوموں کو تم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اب جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ لہٰذا جہاد کی ترغیب بڑی تفصیل سے مسلمانوں کو دی گئی اور ساتھ ساتھ منافقین کی طرف خطاب کر کے اس بات کو بیان کیا کہ رسول کی اطاعت ہر حال میں کرتے رہو، جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ منافقین کو سب جو شاک گزرتا تھا وہ اصل میں رسول کی اطاعت ہی شاک گزرتی تھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت در حقیقت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لو۔ پھر منافقین سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ نفاق کا اصل میں سبب کیا ہے؟ نفاق کا سبب یہ ہے کہ جو قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر تم قرآن پر غور کرو گے تو یہ نفاق تم سے جاتا رہے گا۔ پھر آگے چل کر منافقین سے جنگ کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو اور اگر منافقین بھی تم سے ٹکرا جائیں تو تم ان سے جنگ کرو اگر یہ ہجرت نہیں کرتے، یعنی وہ منافق جو کہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور بلا کسی سبب کے وہ اب ہجرت نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا بھی حکم دے دیا تھا مسلمانوں کو کہ اب تمام مسلمان مدینے میں جمع ہو جائیں جہاں پر مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، تاکہ یہاں سے دین کے لیے جہاد بھی کیا جا سکے اور ظلم اور عدوان کے خلاف بھی جنگ کیا جا سکے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بلا عذر ہجرت نہیں کر رہے ان کے خلاف بھی اب تم جنگ کرو۔ ہاں، ایسی قوم کے لوگ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور وہاں پر تم کچھ ایسے لوگوں کو پاتے ہو کہ جو کہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں اور نہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم نیوٹرل رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف پھر جنگ نہیں کی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کہ جب کسی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو پھر وہ کفار کا ہی ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف تو ہر حال میں تمہیں جنگ کرنی ہے۔ پھر اس جہاد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے کچھ لوگ غلطی سے قتل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلطی سے خطا سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو دیت کے قانون کا جو ہے وہ پاس کرو۔ یہاں پر دیت کے قانون کو بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی مومن ایمان والا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دیت یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو اور جو بھی دیت مقرر ہے اس زمانے کے اعتبار سے وہ تم اس کے گھر والوں کو ادا کرو۔ لیکن اگر غلام میسر نہ ہو تو پھر تمہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے اگر کوئی غلطی سے کوئی مسلمان مومن تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تو ابدی جہنم ہے، خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 سے جہاد کی پھر ترغیب دی گئی ہے کہ جان لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ درجات کے اعتبار سے بلند ہیں ان لوگوں سے کہ جو کہ جہاد نہیں کرتے اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، سوائے وہ کمزور مرد یا عورتیں اور بچے جو کہ کوئی راستہ نہیں پاتے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ نکل سکیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ در حقیقت اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ترغیب دی، اور پھر تم اگر جہاد کے لیے نکلو تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا
کہ تم اپنے نمازوں میں قصر بھی کر سکتے ہو۔ لہذا قصر کا ایک پورا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت کے ذریعے سے اس طرح سے جاری فرمایا کہ 4 رکعت والی جتنی بھی نمازیں ہیں اس کو آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور 2 نمازوں کو جمع بھی کیا، یعنی ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے بھی پڑھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد کے علاوہ اور سفر کے موقع پر بھی اس کو جاری فرمایا۔ تو لہٰذا قصر کا قانون بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہوں تو پھر کس طریقے سے جماعت کا اہتمام ہو کہ ہر جماعت کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر لیں۔ یعنی جہاد کے موقع پر تو ہوتا یہ ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ دشمن ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اگر تمہارے درمیان محمد کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طریقے سے جماعت سے نماز پڑھائیں کہ پہلے ایک گروہ کو 1 رکعت کی نماز پڑھا لیں اور پھر دوسری گروہ کو 1 رکعت کی نماز پڑھا لیں۔ اور پھر اسی بات کو جو کہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ دیکھو شرک ہرگز مت کرنا، تم نے اگر اپنے دین میں شرک کو شامل کر لیا ہے تو جان لو کہ یہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا آیت نمبر 116 میں اس بات کو دہرایا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ ہاں، اس کے سوا کوئی بھی گناہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اس طریقے سے یہ صورت مبارکہ آیت نمبر 126 پر ختم ہو گئی۔ 127 سے پھر کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے، یعنی وہ جو شریعت کے احکامات شروع میں دیے گئے تھے اس ضمن میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال پیدا ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ آیت نمبر 127 میں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اس سلسلے میں کچھ سوال پیدا ہوا لوگوں کے ذہنوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اپیل کی تھی کہ یتیموں کی فلاح بہبود کے لیے تم 1 سے زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن اس بات کو بیان کیا کہ اگر تم 1 سے زیادہ نکاح کرو گے یتیموں کی فلاح بہبود کے لیے بھی تو تمہیں ان کے ساتھ عدل بھی کرنا ہوگا اور ان کو مہر بھی دینا ہوگا۔ تو یہ سوال پیدا ہوا لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم عدل کریں، اس لیے کہ یہ تو ہم نکاح یتیموں کے فلاح بہبود کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ایک وہ بیوی جو کہ ہم نے اپنی چوائس سے اپنے گھر میں لے کر آئے، جس سے نکاح کیا تھا وہ میرے گھر میں پہلے سے موجود ہے، اور یہ دوسری بیوی یہ ہم اس معاشرے کی اس اپیل پر کر رہے ہیں کہ تاکہ یتیموں کی فلاح بہبود ہو سکے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کے درمیان عدل ہوگا۔ اور اسی طرح کہ جب ہم معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے نکاح کر رہے ہیں تو پھر یہ مہر کی پابندی ہم پر نہیں عائد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں تم کو تو کرنی پڑیں گی، یعنی مہر تو تمہیں ہر حال میں دینا پڑے گا۔ لیکن عدل کے بارے میں اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عدل ہم نے تو صرف اس حد تک کہا تھا کہ ظاہری معاملات میں تمہیں عدل کرنا ہے، ہاں دلی معاملات میں تو تم در حقیقت عدل کر ہی نہیں سکتے، یعنی یہ تو تم چاہو بھی تو دلی معاملات میں جو ہے وہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ وہ چیزیں کہ جو کہ ناپ تول میں آتی ہیں اس معاملے میں تمہیں عدل کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا اور خواتین کو تلقین کی گئی کہ چونکہ تمہاری ہی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہارے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو لہذا چونکہ مردوں کے نفس میں ایک شوہ یعنی مال کے حرص اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس مال کی وجہ سے وہ تم سے اعراض برت رہا ہے، تو لہذا خواتین سے یہ کہا گیا کہ اگر تم ہی کچھ یہ مہر کو چھوڑ دو، معاف کر دو اور آپس میں موافقت کی روش اختیار کر لو تو یہی بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر مردوں کو اس بات کو حکم دیا گیا کہ دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے تو تم مال کے معاملے کے اندر اس کنجوسی کی روش کو مت اختیار کرو۔ اس طرح آیت نمبر 134 تک ان کے اس پہلے سوال کا جواب دیا گیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 135 سے 152 تک ان منافقین کے سوال کا جواب دیا جو کہ دوستی اور تعلق اور رشتے کو ہر حال میں وہ ترجیح دیتے تھے، یعنی انہوں نے چونکہ کچھ دوستی اور تعلقات اہل کتاب سے بھی گھڑ رکھے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ منکرین والا معاملہ کیوں کیا جائے، وہ پکے کافر والا معاملہ کیوں کیا جائے، لہٰذا کیوں نہ کوئی بیچ کی رائے اگر اختیار کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ قرآن نے اس بات کا جواب
بڑی وضاحت کے ساتھ دیا کہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی کفر صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص صریح الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہی کر دے، کفر اور صریح کفر یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو اللہ کی شرائط پر نہیں بلکہ اپنے شرائط پر ماننے کے لیے اصرار کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر میرا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو سن لو کہ تمہیں ہر حال میں حق کہنا ہے اور حق کی ہی گواہی دینی ہے۔ حق کو یعنی دین کو بلا کم و کاس جس طرح کہ ہے وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ اس میں کچھ چیزوں کو ماننا اور کچھ چیزوں کو نہ ماننا، جیسے کہ منافقین کی یہ روش تھی، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ لہٰذا اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت تمہید سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا آغاز کیا آیت نمبر 135 سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور خواہ یہ انصاف تمہاری اپنے جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہیں ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے، عدل کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا بیان کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کیونکہ تم عدل نہ کرو، ہر حال میں تمہیں عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اس تمہید کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے منافقین کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اس طرح کی کوئی بیچ کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور دین کو پورا کا پورا اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ اصل میں درمیان کے لوگ ہیں، نہ تو یہاں کے ہیں اور نہ تو وہ وہاں کے ہیں۔ ایسے منافقین جو ہیں وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے زیادہ ہیں۔ لہذا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو ان سے یہ گفتگو آیت نمبر 152 پر ختم ہوئی۔ پھر آیت نمبر 153 سے ان کے تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، جو کہ در حقیقت اہل کتاب کا ایک مطالبہ تھا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے بلکہ ایک ایسی کتاب چاہیے کہ جو کہ آسمان سے براہ راست نازل کی جائے، تو پھر وہ اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی وہ اپنے آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لیں کتاب کو نازل ہوتے ہوئے، یا جب تک کہ وہ ان کے اوپر یہ کتاب نازل نہ ہو، تب تک وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس قدر سخت اور شدید تنبیہ کے انداز کے ساتھ دیا کہ لفظ لفظ سے اللہ تعالیٰ کا جوش جو ہے اس کے اندر ابل پڑ رہا ہے، اور ان کی مختلف ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ان اہل کتاب میں سے تو ہر ایک شخص بالآخر اس کتاب پر ایمان لے کر آئے گا، اس قرآن پر ایمان لے کر آئے گا اپنی موت سے قبل، اور وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن تو یہ کتاب اب ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی اگر انہوں نے کتاب کو نہیں مانا، اس کو ماننے کا اقرار نہیں کیا، تو یہ کتاب ان کے خلاف گواہی بن جائے گی۔ یعنی یہ بات تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ حق ان پر واضح ہو جائے گا، اور لیکن یہ جان بوجھ کر اگر یہ انکار پر اڑے ہی رہے تو کتاب ہی ان کے خلاف گواہی ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس بات کو بیان کیا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تم اس قرآن پر ایمان لے کر آئے، اس پر عمل کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا، تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ تم اگر اس پر ایمان لے کر نہیں آئے جان بوجھ کر، اور اگر ایمان بھی لے کر آئے تو اس کو عمل نہیں کیا، اس سے دین اخذ نہیں کیا، اس کو اپنا مرکز و محور نہیں بنایا، تو یہ کتاب جو ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور اس طرح سے پھر ان سے خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اب چوتھے اور آخری سوال کا جواب دیا، جو کہ وراثت کے معاملے میں پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی اولاد کی عدم موجودگی میں بھائی بہنوں کا کیا حصہ ہے، اس کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس بات کو اشارتاً بیان کر دیا تھا، لیکن ان کے سوال پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری آیت میں اس کا جواب دے دیا کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کلالہ رشتے کے بارے میں، یعنی وہ بھائی بہن جو کہ ایک کلالہ رشتہ ہے، اس کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہو،
لیکن اس کی ایک بہن ہو تو پھر اس کی وراثت میں آدھا مال اس ایک بہن کو ملے گا، لیکن اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر وہ 2/3 مال میں ان کو حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بھائی اور بہن ہوں تو پھر ان بھائی اور بہنوں کو حصہ اسی طریقے سے ملے گا کہ بھائی کا دگنا حصہ اور بہنوں کا اکہرا حصہ۔ یعنی اولاد کی غیر موجودگی میں بھائی بہن اس کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ